گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہوتے ہوئے نہ آدم آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ عیسیٰ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ موسیٰ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ نوح آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ داؤد سلیمان آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سب سے آگے بڑھنے والی ذات تنے تنہا اس مخلوق میں اگر کوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا، روشن کر دیا۔ رسول اللہ آگے بڑھے، آدم علیہ السلام مقتدی بن گئے، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن گئے، موسیٰ علیہ السلام مقتدی بن گئے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام مقتدی بن گئے، امام الانبیاء مقتدی بن گئے، پیشوا بن گئے۔ تو رسول اللہ نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے امام ہیں، پیغمبروں کے امام ہیں۔ تو جو کام امام کا ہے وہ کام مقتدیوں کا ہے۔ امام اگر قیام میں ہے تو سارے رکوع میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ امام اگر رکوع میں ہیں سارے سجدے میں ہیں، ایسے ہوتے ہیں نا بھیڑ میں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں نا؟ امام قیام میں تو سب رکوع میں، امام رکوع میں تو سب سجدے میں، امام سجدے میں تو سب قاعدے میں، ایسے ہوتے ہیں نا؟ ایسے ہوتے ہیں۔ امام قیام میں تو سب قیام میں، امام رکوع میں تو سب رکوع میں، امام سجدے میں تو سب سجدے میں، امام قاعدے میں تو سب قاعدے میں۔ امام جہاں ہے مقتدی وہاں ہے، جو کام امام کا ہے وہی کام مقتدیوں کا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دعوت ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دو میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو جو کام امام الانبیاء کا ہے وہی کام تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کا ہے۔ سب سے پہلا کام نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا دعوت ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی رسول پیغمبر ایسے نہیں بھیجا جس کی طرف یہ وحی نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدون، میری عبادت کرو۔ سارے نبیوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ واطیعون، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میرے حکموں پر چلو۔ تو نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا سب سے پہلا کام دعوت ہے۔ مسجدوں کا سب سے پہلا کام دعوت ہے، مسجدوں کا سب سے پہلا کام دعوت ہے۔ ابھی عشاء کی نماز ہوگی کہ اذان ہوگی؟ پہلے فجر کی نماز ہوگی کہ اذان ہوگی؟ ظہر کی پہلے اذان ہوگی کہ نماز ہوگی؟ مغرب کی پہلے اذان ہوگی کہ نماز ہوگی؟ تو پہلے اذان ہوگی، بعد میں نماز ہوگی۔ اذان کیا ہے؟ کہ اذان دعوت ہے۔ ہم کہتے ہیں اذان کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اس مکمل دعوت کے رب، اس مکمل دعوت کے رب۔ کہ اذان مکمل دعوت ہے، حالانکہ اذان میں نہ روزے کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، لیکن مؤذن کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ کہو اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اس مکمل دعوت کے رب۔ کہ اذان مکمل دعوت ہے، یعنی جب ایمان بن جائے گا، یقین بن جائے گا، اللہ کے سارے دین پر چلنا یقین سے آسان ہو جائے گا۔ اور جب نماز درست ہو جائے گی تو روزہ درست ہو جائے گا، حج درست ہو جائے گا، زکوٰۃ درست ہو جائے گی۔ کلمہ اور نماز ایسے دو جاندار عمل ہیں جن سے پورا دین اسلام زندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة، کہ اس مکمل دعوت کے رب۔ تو مسجدوں کا پہلا کام دعوت ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ سارے مسلمان نمازوں کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ سارے کامیابی کے لیے۔ پہلے اذان کے ذریعے دعوت دی گئی، پھر اس کے بعد نماز پڑھی گئی۔ تو نبیوں کا پہلا کام سب سے دعوت ہے، مسجدوں کا سب سے پہلا کام دعوت ہے۔ اور مسلمانوں کا، کلمے والوں کا، ایمان والوں کا، مردوں کا، عورتوں کا سب سے پہلا کام دعوت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن مقدس میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی برکت سے آج ہم یہاں علی گڑھ میں جمع ہیں، اور امریکہ میں، افریقہ میں، چین اور جاپان میں، پوری دنیا میں لوگ تبلیغ کے لیے جمع ہو کر جماعتیں بنا کر پھر رہے۔ ابھی مستورات کی ایک جماعت ہو گئی، انتقال ہو گیا ایک مستورات کا، ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اور اس کے جنازہ 3 دفعہ پڑھا گیا۔ ابھی
اور جنازے میں تشکیلیں ہوئی، 40 جماعتیں نقل کر لی. کتنی جماعتیں؟ 40 جماعتیں نقل کر لی. ابھی مفتی صاحب کی والدہ راہ خدا میں بیرون میں انتقال ہو گئی حبشہ میں، 3 دفعہ جنازے کی نماز ہوئی اور 40 جماعتیں نقل جنازے کے اندر کر لی. پوری دنیا کے اندر نقل و حرکت ہوئی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اس آیت مبارکہ میں قرآن میں 10ویں پارے میں اللہ نے مردوں کے عورتوں کے کام کو بیان کیا ہے کہ مردوں کا کام کیا ہے، عورتوں کا کام کیا ہے. آج مرد بھی اپنا کام بھول گئے، عورتیں بھی اپنا کام بھول گئی. جب مرد اپنا کام بھول گئے، عورتیں اپنا کام بھول گئی، تو بچے بھی اپنا کام بھول گئے، بچیاں بھی اپنا کام بھول گئی. ماں باپ کے جب اپنا کام یاد نہ رہا تو اولاد کے کہاں اپنا کام یاد رہے گا. مردوں نے اپنا کام کیا سمجھا؟ فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے. اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے، جو اصلی کام ہے اس سے غافل ہے. میں کہتا ہوں جب ہم نہیں نکلے رہا ہے خدا میں، ایک میں ہے، دکان میں ہے، بیوی میں ہے، بچوں میں ہے، تو یہ ہمارا حال ہے. فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کہا اور میں نے کہا جب آدمی 3 دن میں نکل جاتا ہے، قلعے میں نکل جاتا ہے، اور 4 ماہ میں نکل جاتا ہے، 5 ماہ میں نکل جاتا ہے، 2 ماہ میں نکل جاتا ہے، پہلے سال میں نکل جاتا ہے، دوسرے سال میں نکل جاتا ہے، تیسرے سال میں نکل جاتا ہے، اندرون بیرون کی نقل و حرکت چلت پھرت میں تبلیغ میں قدم اٹھا لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے فکر تبلیغ تجھ کو صبح و شام ہے. فکر تبلیغ تجھ کو صبح و شام ہے، اس میں تو مشغول ہے جو اصلی کام ہے، اس میں تو مشغول ہے جو اصلی کام ہے، اس میں مشغول ہو گیا نکل کر. ورنہ نکلنے سے پہلے کھیت میں، دکان میں، کارخانے میں، بیوی بچوں میں، دنیا میں ایسا مشغول ہو گیا تھا کہ بھول گیا تھا اللہ کو، رسول اللہ کو، بھول گیا تھا قرآن کو، حدیث کو، بھول گیا تھا سنت کو، شریعت کو، بھول گیا تھا جنت کو، آخرت کو، موت کو، حشر کو. لیکن جب راہ خدا میں نکلا فکر تبلیغ تجھ کو صبح و شام ہے، اس میں تو مشغول ہے جو اصلی کام. تو آج مرد بھی بھولے ہوئے ہیں، عورتیں بھی بھولی ہوئی. مرد کیا سمجھ رہے؟ مرد یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا کام کمانا ہے، عورتیں سمجھ رہی ہیں ہمارا کام پکانا ہے، اور بچے یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا کام کھانا ہے. مرد کمائیں گے، عورتیں پکائیں گی اور بچے کھائیں گے. ابھی ہماری جماعت کے مکہ میں، مدینہ میں، اردن میں، لبنان میں، عرب میں، ہم نے ان سے بار بار کہا عربی میں ان الرجال فہموا ان عملهم فی الدنیا الکسب. مرد سمجھنے لگے ہمارا کام دنیا میں کمانا ہے. والنساء فہمت، عورتیں سمجھ گئی کہ ہمارا کام دنیا میں الطبخ پکانا ہے. وفہم الاولاد، اور اولاد سمجھ گئی ان عملهم فی الدنیا الاکل، کہ ہمارا کام دنیا میں کھانا ہے. نہ باپ کو دین کی فکر ہے، نہ ماں کو دین کی فکر ہے، نہ اولاد کو دین کی فکر ہے. الرجال یکسبون، مرد کما رہے ہیں، والنساء تطبخون، عورتیں پکا رہی ہیں، والاولاد یاکلون، اور بچے کھا رہے ہیں. ویموتون جوعا ویموتون، اور مر رہے ہیں دین سے دور ہو کر، مر رہے ہیں سنت سے دور ہو کر، شریعت سے دور ہو کر، عبادت سے، آخرت سے غافل ہو کر. تو مردوں کا کام صرف کمانا نہیں، عورتوں کا کام صرف پکانا نہیں، بچوں کا کام صرف کھانا نہیں. اے اللہ، مردوں کا کام کیا ہے، عورتوں کا کام کیا ہے، ہمیں بتا دو. اللہ کہتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایمان والے مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کی نصرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اے اللہ کیا کام ہے مردوں کا؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں ان کا کام کمانا ہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں ان کا کام پکانا ہے، ان کا کام کھانا ہے، کہ نہیں. مردوں کا پہلا کام، عورتوں کا کام کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایمان والے مرد و عورتوں کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں.
تیسرا کام وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات ادا کرتے ہیں. چوتھا کام وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی 100% اطاعت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ دعوت میں تو اللہ کے پابند ہیں، تبلیغ میں تو اللہ کے پابند ہیں، نماز میں اور روزے میں تو اللہ کے پابند ہیں، حج میں اور زکات میں تو اللہ کے پابند ہیں، اور کمانے میں آزاد ہیں، پہننے میں آزاد ہیں، کھانے میں آزاد ہیں، بچوں کی تربیت میں آزاد ہے. کہ نہیں، جس طرح وہ تبلیغ میں پابند ہیں، نماز میں پابند ہیں، زکات میں پابند ہیں، ایسے ہی وہ کمانے میں بھی، کھانے میں بھی، پہننے میں بھی، شادی بیاہ میں بھی، خوشی اور غمی میں بھی یطیعون اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی 100% اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ ایسے مردوں پر، ایسی عورتوں پر اللہ رحمت نازل فرمائے. ایک آیت ہو گئی کہ مردوں کا، عورتوں کا سب سے پہلا کام دعوت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا اللہ فرماتا ہے اس سے اچھی کس مرد کی بات ہو سکتی ہے، اس سے اچھی کس عورت کی بات ہو سکتی ہے. علماء فرماتے ہیں استفہام انکاری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اچھی کسی مرد کی بات نہیں، اس سے اچھی کسی عورت کی بات نہیں. دعا الی اللہ جو اللہ کی طرف دعوت دے، جو اللہ کی طرف بلائے. وعمل صالحا اور نیک عمل کرے. پہلے دعوت دے، وعمل صالحا اور پھر نیک عمل کرے. تو دعوت دینا یہ مسلمان مردوں عورتوں کا پہلا کام ہے. اور ابھی ہم نے مکہ میں، مدینہ میں، اردن میں، لبنان میں ہم نے ان سے کہا، وہ جانتے ہیں عربی کو، ہم نے کہا قرآن میں کہہ رہا ہے مسلمان ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. میں نے کہا وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من جماعت التبلیغ. یہ نہیں کہہ رہا اس سے اچھی کسی کی بات نہیں جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے. وقال اننی من جماعت التبلیغ اور میں تبلیغ والا ہوں، میں جماعت والا ہوں، 4 مہینے والا ہوں، چلے والا ہوں، میں مرکز والا ہوں، نظام الدین والا ہوں. نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من جماعت العلماء وقال اننی من جمعیت العلماء کہ میں جمعیت علماء کا آدمی ہوں، میں علماء کا ایک فرد ہوں. نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. میں جو دعوت دے رہا ہوں وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے دعوت دے رہا ہوں، میں جو دعوت دے رہا ہوں نبی کی سنت کی وجہ سے دعوت دے رہا ہوں. وقال اننی من المسلمین میں مسلمان ہوں. دعوت کا کام مسلمانوں کا ہے، دعوت کا کام ایمان والوں کا ہے، دعوت کا کام کلمے والوں کا ہے، تبلیغ والوں کا، جماعت والوں کا نہیں. مولانا الیاس صاحب کا مسجد نظام الدین بنگلے والی مسجد کا نہیں ہے. یہ کام اللہ کا ہے، یہ کام رسول اللہ کا ہے، یہ کام قرآن کا ہے، یہ کام حدیث کا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایک معلم ہیں، ایک استاد ہیں، ایک بات کے سمجھانے اور بتلانے پہنچانے والے ہیں. ورنہ تو کام اللہ کا ہے، رسول اللہ کا ہے، کام قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، کام اسلام کا ہے. وقال اننی من المسلمین کہ میں اسلام والا آدمی ہوں، میں ایمان والا آدمی ہوں، میں قرآن والا، حدیث والا آدمی ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوں. اس فرما برداری کی وجہ سے میں دعوت دے رہا ہوں، اس فرما برداری کی وجہ سے میں عمل کر رہا ہوں. وقال اننی من المسلمین اسلام کی دعوت دے کر، ایمان کی دعوت دے کر، قرآن و حدیث کی دعوت دے کر میں اللہ پر احسان نہیں کر رہا، میں رسول اللہ پر احسان نہیں کر رہا، میں قرآن حدیث پر احسان نہیں کر رہا، بلکہ قرآن کا مجھ پر احسان ہے، حدیث کا مجھ پر احسان ہے، اسلام کا، ایمان کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھ سے دعوت کا کام لے لیا، اس نے مجھ سے تبلیغ کا کام لے لیا، اس نے مجھ سے عمل کرا لیا. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے. میرا اپنا کوئی کمال نہیں، میری اپنی کوئی استعداد نہیں، صلاحیت نہیں. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس تبلیغ میں، دعوت میں، راہ خدا میں ایک قدم اٹھنے کے بعد جب تک دوسرے قدم کے اٹھنے کو اللہ کا احسان عظیم نہیں سمجھو گے، اس کا فضل کرم نہیں سمجھو گے، تو اس راستے میں ترقی نہیں کر سکو گے.
ارے سہروزہ تمہارے اللہ نے لگوائے ہیں، چلہ تمہارا اللہ نے لگوایا ہے، 4 مہینے تمہارے اللہ نے لگوائے ہیں، 5 مہینے تمہارے اللہ لگوائے گا۔ کہ میں کیسے 5 مہینے لگاؤں، میں کیسے دوسرا سال لگاؤں، میں کیسے تیسرا سال لگاؤں، میں کیسے اندرون کا بیرون کا تقاضا پورا کروں؟ ارے تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا وہ اللہ نے کیا ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، جو ہوگا وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ اللہ نے تجھے سہروزہ کے لیے قبول کیا، وہی تجھے 3 چلے کے لیے 3 بار قبول کرے گا، وہی تجھے 5 ماہ کے لیے قبول کرے گا، وہی تجھے دوسرے سال اور تیسرے سال کے لیے قبول کرے گا۔ اس کے بھروسے پر تیرا پہلا قدم اٹھا تھا، اس کے بھروسے پر ہی تیرا آخری قدم اٹھنا چاہیے۔ اعتماد ختم کر دو مخلوق پر سے۔ حضرت فرماتے تھے جتنی ضرورت، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنی ضرورت اللہ پر اعتماد کی ہے، جتنی ضرورت اللہ پر بھروسے کی ہے، اتنی ہی ضرورت اللہ کے غیر سے امید کو ختم کرنے کی ہے، اللہ کے غیر سے بھروسہ ہٹانے کی ہے، کہ اللہ کی مددیں، نصرتیں اس کے غیبی تائیدات اس کے دین کی تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ، اس کے دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اس کے دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا 10 محرم کو۔ کل کیا تھا؟ 10 محرم، آج 11 محرم ہے۔ 10 محرم میں اللہ نے فرعون کو اس کی حکومت کے ساتھ، اس کی سلطنت کے ساتھ، اس کی فوج، اس کے ہتھیار کے ساتھ 10 محرم کو غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام علم والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ ذکر والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ تبلیغ والے تھے۔ کہ علم والے، ذکر والے، تبلیغ والے ہی کامیاب ہوں گے۔ ملک والے، مال والے، حکومت والے، اسباب والے پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں، قیامت تک ناکام ہوتے رہیں گے۔ کامیاب صرف علم والے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب کی، تورات کی، علم عطا فرمایا، اور موسیٰ کو کہا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، موسیٰ ہارون میرے ذکر میں سستی مت کرنا۔ موسیٰ نے بھی خود کہا تھا اخی ہارون، ارے میرا بھائی ہارون ہے، افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اچھا بیان تقریر کر لیتا ہے۔ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دو۔ اشرک فی امری، اسے میرے کام میں شریک کر دو۔ آئے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ میرے بھائی ہارون کو وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے میرا معین بنا دو، میرا مددگار بنا دو۔ اخی ہارون، میرا بھائی ہارون ہے۔ اشرک فی امری، کتنے لوگ تھے مصر میں، کتنے لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کے گاؤں میں، شہر میں، دنیا میں سے جس کو چاہے کہہ دیتے، لیکن کس کو کہا؟ اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی جتنی بات بھائی کی سمجھتا ہے اتنا دوسرا نہیں سمجھتا، خون کو جتنا سمجھتا ہے اتنا دوسرا نہیں سمجھتا، خون کو جتنا سمجھتا ہے اتنا دوسرا نہیں سمجھتا، بھائی کو جتنا سمجھتا ہے اتنا دوسرا نہیں سمجھتا۔ اللہ سے ابراہیم دعا کر رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ابراہیم اور اسماعیل ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر مسلمۃ لک جو تیری فرما بردار ہو، تابع دار ہو۔ اور پھر ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے اللہ پھر انہی میں سے ایک رسول بھیج، انہی کا رسول بھیجنا، انہی کا پیغمبر بھیجنا، انہی کی زبان میں، انہی کی قوم میں بھیجنا، جتنی بات قوم والا سمجھا سکتا ہے قوم کو، اور قوم والے سمجھ سکتے ہیں اپنے قوم کی، دوسرے نہیں سمجھ سکتے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بناؤ، کہ بھائی جتنا بھائی کی بات سمجھے گا دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ اشرک فی امری، اسے میرے کام میں شریک کر دو۔ کیوں؟ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ آپ کی ہم خوب تسبیح بیان کریں، ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم آپ کا خوب ذکر کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام علم والے تھے، موسیٰ علیہ السلام ذکر والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تبلیغ والے تھے۔ اللہ کہہ رہے اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، یہ نہیں کہہ رہا فرعون کو یہاں بلاؤ، نبی رسول پیغمبر ان کو کہا جا رہا جاؤ، کہ تبلیغ میں جانا پڑے گا، تبلیغ میں نکلنا پڑے گا، تبلیغ میں اپنا علاقہ وطن چھوڑنا پڑے گا، تب تبلیغ ہوگی، تب دعوت ہوگی۔ اس
اسی لیے ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اس آیت سے اللہ نے مجھے تبلیغ سمجھائی ہے۔ اخرجت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تبلیغ کے لیے خروج ضروری ہے، تبلیغ کے لیے نکلنا ضروری ہے، بغیر نکلے کام نہیں ہوگا، بغیر نکلے کام نہیں بنے گا۔ ارے ایمان کے لیے نکلنا ضروری ہے، کفر سے نکلو، شرک سے نکلو، جب تک کفر سے نہیں نکلو گے، شرک سے نہیں نکلو گے، ایمان میں داخل نہیں ہوگے۔ ایمان کے لیے کفر سے نکلنا ہے، شرک سے نکلنا ہے، ایمان کے لیے نکلنا ہے اور نماز کے لیے نکلنا ہے، اذان کے لیے نکلنا ہے۔ اذان کہاں دے گا مؤذن؟ اپنے گھر میں۔ کہاں دے گا؟ اپنے گھر میں دے گا نا، کہاں دے گا؟ ارے اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا اس کو، جب اپنے گھر سے نکلے گا اللہ کے گھر میں آئے گا تب اذان ہوگی۔ ایمان کے لیے نکلنا ہے اور اذان کے لیے نکلنا ہے، اور نماز کے لیے وہی ہو جائے گی فجر ظہر گھر میں کہ نہیں گھر چھوڑ کر آؤ، ظہر میں عصر میں مغرب میں عشاء میں آؤ، کہ اذان کے لیے بھی نکلنا ہے اور نماز کے لیے بھی نکلنا ہے اور روزے کے لیے بھی نکلنا ہے۔ روزی سے روزہ ہے، روزی سے کیا ہے؟ ارے روزی سے روزہ ہے، روزی ہوگی تبھی تو سحری کھائے گا، روزی ہوگی تبھی تو افطاری کرے گا۔ اب روزی نہیں ہے کہاں سحری کھائے گا؟ اب روزی نہیں ہے تو کہاں سے افطاری کرے گا؟ روزی سے روزہ ہے، یہ تو آسان مطلب ہے۔ ابھی ہم 8 ملکوں میں گئے، ہر ملک میں ہمیں اپنے ملک کے لوگ مل گئے، اس لیے پیسوں کے لیے، روپے کے لیے، روزی روٹی کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں، اور تبلیغ کے لیے دوسری مسجد میں نہیں جا رہے۔ دوسری مسجد کا گشت تو دوسری بات ہے، اپنی مسجد میں ظہر میں نہیں آ رہے، فجر میں نہیں آ رہے، مسجد کی دکان میں کاروبار کر رہا ہے اور بے نمازی ہے۔ روزی کے لیے وہاں گئے ہوئے، ہم نے ان سے کہا کوئی بات نہیں، تم یہاں گئے کوئی بات نہیں ہے، روزی اچھی بات ہے، کماؤ گے تو صحیح ہوگا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، ہم نے کہا روزی سے روزہ ہے، اور دوسرا اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ روزی سے روزہ ہے یعنی اگر تمہاری روزی حلال ہے، جائز ہے، پاکیزہ ہے، تب تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق ہوگی، تب تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق ہوگی، تب تمہیں حج زکات ادا کرنے کی توفیق ہوگی۔ آدمی کہہ رہا جی مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا نماز پڑھنے کا، مجھے وقت نہیں مل رہا روزہ رکھنے کا۔ ارے ٹائم نہیں مل رہا، تیرا خون ناپاک ہے، بدن بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، جگہ بھی پاک ہونا چاہیے، اور خون بھی پاک ہونا چاہیے۔ جب خون پاک ہوگا تب تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق ملے گی، تب تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی۔ تم کہہ رہے ٹائم نہیں مل رہا کہ نہیں، تمہاری روزی حرام ہے، اس لیے خدا نے تمہیں اپنے گھر سے محروم کر دیا، تم حرام میں مبتلا ہو کر محروم ہو گئے اللہ کے گھر سے، سجدہ کرنے سے اللہ نے تمہیں روک دیا۔ روزی تمہاری حلال ہے، روزی سے روزہ ہے، جب تمہاری روزی حلال ہوگی تب تمہیں روزہ رکھنے کا دل جائے گا، بھائی 9 محرم ہے میں روزہ رکھ لوں، بھائی 10 محرم ہے میں روزہ رکھ لوں، بھائی 11 محرم ہے میں روزہ رکھ لوں، بھائی ابھی عید کے روزے چل رہے ہیں، عید کے 6 روزے رکھ لوں، ابھی 9 ذی الحجہ کے 9 روزے چل رہے ہیں میں 9 روزے رکھ لوں، ابھی شعبان کا روزہ ہے میں روزہ رکھ لوں، ابھی جمعرات ہے میں روزہ رکھ لوں، ابھی پیر ہے میں روزہ رکھ لوں، ابھی رمضان ہے میں روزہ رکھ لوں۔ روزے کی توفیق جب ہوگی جب تمہاری روزی حلال ہوگی، پاکیزہ ہوگی، روزی سے روزہ ہے۔ اب روزی کے لیے نکلنا پڑتا ہے، کھیت میں جانا پڑتا ہے، دکان میں جانا پڑتا ہے، ایسے ہی روزی کے لیے، روزے کے لیے بھی نکلنا ہے کہ نفسانی خواہشات سے نکلو، بھوک سے نکلو، پیاس سے نکلو، بھوک کے پیاس سے غلام مت بنو، نکل جاؤ بھوک اور پیاس سے، نکل جاؤ اپنی خواہشات سے، تب تمہارا روزہ ہوگا۔ روزے میں نکلنا ہے خواہشات سے، روزے میں نکلنا ہے بھوک اور پیاس سے، اور روزے میں نکلنا ہے منمانی سے، منچاہی سے۔ ایسے ہی حج کے لیے نکلنا ہے۔ حج کہاں ہوگا؟ علی گڑھ میں، جی کہاں ہوگا؟ بنگلور میں، کہاں ہوگا؟ مدراس میں، کہاں ہوگا؟ مکہ میں۔ الحج و شروع معلومات، حج کب ہوگا؟ اس کے مہینے متعین ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، تو حج کے لیے چھوڑنا پڑے گا علی گڑھ، چھوڑنا پڑے گا ہند و سندھ، نکلنا پڑے گا تب حج ہوگا، نکلنا پڑے گا تب عمرہ ہوگا۔ تو ایمان کے لیے بھی نکلنا، اذان کے لیے بھی نکلنا، نماز کے لیے بھی نکلنا، روزے کے لیے بھی نکلنا، حج کے لیے بھی نکلنا، عمرے کے لیے بھی نکلنا، اور تبلیغ کے لیے کوئی نکلنا ضروری ہے نہیں۔ جب ایمان کے لیے نکلا جا رہا ہے، نماز کے لیے نکلا جا رہا ہے، روزے کے لیے نکلا جا رہا ہے، حج عمرے کے لیے نکلا جا رہا ہے، تو تمہیں تبلیغ کے لیے بھی نکلنا پڑے گا، دعوت کے لیے بھی نکلنا پڑے گا۔ اسلام کو، ایمان کو، قرآن کو، حدیث کو، سنت کو، شریعت کو دنیا بھر میں زندہ کرنے کے لیے تمہیں اپنا وطن علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ تم کون ہو؟ میں کون ہوں؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر طائف پیدل بنفس نذیر سے خریدے جائے، پیدل گئے طائف، پیدل آئے طائف سے واپس، کیوں گئے؟ تبلیغ کے لیے۔
دعوت کے لیے گئے. مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ محرم کے مہینے میں ہجرت جو ہوئی، اس کی شروعات کہ وہ محرم سے ہوئی. ہجری سال ہے 1446 شروع ہو گیا ہے، 1445 ابھی